بہت شکریہ میجر جنرل طارق رشید صاحب، آپ نے جوائن کیا پرائم میں۔ یہ بتائے گا کہ بی ایل اے کے والے سے جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کہ آج ایک ان کے کمانڈر نجیب اللہ نے بھی آج سرنڈر کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ان کا طریقہ کار ہے کیا، کس طرح سے وہ برین واش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ کارروائیاں کافی زیادہ بڑی ہیں بی ایل اے کی، پچھلے سال کے اندر 2024 کے اندر 225 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے جانیں لی ہیں۔ ان کی فریکوینسی اور انٹینسٹی جو ان کے حملوں کی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں، انہوں نے جو آج بات پریس کانفرنس میں بتائی کہ انہیں بیسیکلی بتایا گیا کہ بلوچستان میں ایک احساس محرومی ہے، آپ کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، آپ کو نہیں دیے جا رہے۔ تو احساس محرومی لے کے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے اعلی کار بن گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے ریلائز کیا کہ جو انہیں سبز باغ دکھائے گئے تھے وہ بالکل غلط تھے، اور انہیں دو وقت کی روٹی بھی صحیح طرح سے میسر وہاں نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بلوچستان میں اب ترقی ہو رہی ہے، جو لوگ قومی ادارے میں شامل ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم واپس جا کے سرنڈر کریں اور قومی ادارے میں شامل ہو جائیں۔ اب اس میں ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ جو پرسیپشن ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں کون سا احساس محرومی ہے۔ اس میں آزاد حقوق بلوچستان میں بہت زیادہ پیسہ دیا گیا، پھر ڈفرینٹ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے پیکیجز کا پیسہ دیا گیا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ سارا پیسہ گراس روٹ لیول پہ نہیں پہنچا، یہ حکومت کو چیک کرنا چاہیے۔ اور یہ جو باقی آپریشنز کے بارے میں آپ نے بات کی، تو 2024 میں پاکستان میں ایز سچ جو ٹیررسٹ نے حملے کیے وہ پچھلے سالوں سے کافی زیادہ تھے، لیکن سیکورٹی فورسز آپ دیکھیں ان کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے اس ٹیررزم کو اپنے ملک سے بالکل باہر نکال کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کئی دفعہ اپنی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 150 160 آپریشنز ہم کرتے ہیں۔ تو اگر پچھلے پورے سال کا حساب لگایا جائے تو 60-70 ہزار سے زیادہ آپریشنز ہوئے ہیں، بٹ اس کے باوجود دیکھیں بلوچستان اور کے پی کے میں ٹیررسٹ نے حملے کیے اور جس میں بہت قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ بٹ اگر آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ ان حملوں میں کمی آ رہی ہے اور اس ٹیررسٹ کی سپیس کم ہو رہی ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جلد انشاءاللہ پاکستان کی افواج جنہوں نے بے مثال قربانی دی ہیں وہ بلوچستان میں بالکل امن بحال کر دے گی۔ اچھا طارق صاحب، ایک بڑی اہم رپورٹ سامنے آئی ہے ولسن سینٹر کی، جہاں آج ایک طرف کچھ انکشافات کیے بی ایل اے کے موڈس اوپرنڈائی کے حوالے سے۔ نجیب اللہ عرف درویش جو کہ ان کا ایک سابق کمانڈر تھا جس نے آج سرنڈر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولسن سینٹر کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کو استعمال کیا گیا آج تک بی ایل اے کی جانب سے خودکش حملوں میں، ان کا استحصال کیا جاتا رہا، انہیں استحصال کر کے اس طرف جو ہے وہ لایا گیا، اس کے بعد پھر ان کا استحصال ہوا، پھر ان سے خودکش حملے ہوئے۔ تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ہوش ربا قسم کا انکشاف ہے۔ بالکل جی، بڑا ہوش ربا انکشاف ہے، کیونکہ جب سے یہ سوئسائڈ خواتین، اس میں دو جو شہری جو تھی بلوچ اور ماہل بلوچ، جب یہ سوئسائڈ بومبنگ بارے میں ان کے بارے میں اطلاع ملی تو یہ ایک بات چیت لوگ کرتے تھے کہ اب وہاں خواتین بھی شاید پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ بٹ یہ جو ولسن سینٹر کی رپورٹ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ولسن سینٹر جو ہے یو ایس کانگریس کا ون آف دی لیڈنگ تھنک ٹینک ہے۔ جب ولسن سینٹر جب یہ رپورٹ کرتا ہے تو دیٹ مینس کہ اس کے اوپر یو ایس کانگریس کی بھی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، تو یہ بڑا کریڈیبل بات چیت انہوں نے کی ہے۔ اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بی ایل اے، بی آر اے اور جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، یہ بلوچستان کی ینگ جو بچی ہیں جو ہاسٹل میں رہ رہی ہیں اپنے صوبے سے دور، اپنے شہروں سے دور، انہیں ورغلاتے ہیں، ان پہ نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں، ان پہ سوشل دباؤ ڈالتے ہیں، اور پھر انہیں ورغلا کے انہیں سیکشولی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور اس ایکسپلائٹیشن کے دوران ان کے ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور پھر انہیں پریشر ڈالتے ہیں کہ ہم یہ ویڈیوز میڈیا میں ریلیز کر دیں گے، اور اس پریشر کے تحت پھر ان کو اس قسم کے اپنے جو ہے غلط قسم کے عزائم اس میں استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ رپورٹ آنے کے بعد جو ہے بلوچستان کے جو لوگ بچے اسپیشلی مختلف شہروں میں پڑھ رہے ہیں انہیں یہ اویئرنیس بڑھے گی، اور اگر کسی کے خلاف کسی قسم کے لوگ اس کو انوالو کرنے کی یا لیورن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ فوراً اتھارٹیز کنسرن کو رپورٹ کریں، اور ان کے ماں باپ کا بھی کام ہے کہ ان سے رابطہ رکھیں اور اس قسم کے کسی بھی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے بھگاوے میں مت آئے۔ یہ جو بی ایل اے جیسی ریاست مخالف تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے جل صاحب، چونکہ آپ نے اس علاقے میں سرو بھی کیا ہے، اور آج جو ایک انٹرویو بھی آیا نجیب اللہ عرف درویش کا، اس نے ایک بڑی اہم بات کی۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں بی ایل اے کے اندر، ان کے اندر یہ سوچ بھی جو ہے ایمرج ہو رہی ہے کہ جو بی ایل اے کے جو بڑے ہیں
جو ان کے جو سرپرست ہیں وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ممالک کے اندر، وہاں انہیں وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے، وہاں انہیں زبردست طریقے سے علاج معالجہ، کھانا پینا، عیاشی، ان کا رہائش، ہر چیز بہت زبردست ہے. لیکن یہاں جو لوگ ان کے گراؤنڈ میں اس وقت کر رہے ہیں، وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کھانے کا صحیح طرح سے انہیں کھانا بھی نہیں ملتا. تو ان کے ذہنوں میں یہ سوالات جنم لے رہے ہیں. تو یہ کتنی امپورٹنٹ ہے آج جو انکشافات سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس چیز کا پہلے سے بھی پتہ تھا، اور مختلف چینل پہ لوگ جو تھے وہ جو کنسرن تھے وہ بات بھی کرتے رہے ہیں. اب یہ باہر رہ کے بالکل ایک شہزادوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے برہم داغ بگتی صحیح ہے، کبھی افغانستان سے یہ رپورٹ ہوتے ہیں، کبھی یہ یو کے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی یہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ وہاں انہوں نے محل بنائے ہوئے ہیں اور دنیا کی تمام یہ آسائشوں کو انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ بیچارے غریب لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی وہ ڈیپریویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انہیں ملک دشمن سرگرمیوں میں انہوں نے الاکار بنایا ہوا ہے. بٹ میڈیا کی طرف سے جیسے جیسے یہ ایکسپوجر بڑھ رہا ہے تو لوگوں کو یہ ریلائزیشن ہو رہا ہے کہ اگر یہ ملک اتنی ہمدرد ہوتے تو ملک میں بیٹھتے. اب بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ وہاں الیکشن کے بعد پراپر وہاں کی ایک الیکٹڈ حکومت ہے، اور اس میں تمام جو بڑے وہاں کے علاقوں کے سردار کہہ لیں یا انفلوئنشل پیپل ہیں، جیسے سرفراز بگتی صاحب وہاں کے چیف منسٹر ہیں، بگتی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، صحیح تو ہے. وہ اس علاقے کی عوام کی آواز ہیں. ٹھیک. تو یہ اب اس میں جو پہلے یہ بغاوت دیتے تھے کہ ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، بھی کون سے حقوق نہیں دیے جا رہے، تو یہ صحیح. پریس کانفرنس کے بعد بڑا پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا. ٹھیک. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بلوچستان بہت جلد ایک پرامن صوبہ بن جائے گا. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا.